جی السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نظر عباس لندن سے۔ 6 مئی 2026 بدھ کا دن عمران خان صاحب کی ملاقات کا دن تھا کل۔ اب پھر ملاقات نہیں ہو سکی اور اب تو ملاقات ہوتی نہیں ہے، اب تو کسی کی ملاقات ہوتی نہیں ہے، یہاں تک بات پہنچ چکی ہے۔ اس میں ایسے میں مراد سعید کا ٹویٹ بھی آیا، اس کے اوپر بات کریں گے۔ ٹرمپ نے جنگ چھیڑی تھی، پروجیکٹ فریڈم بنایا تھا، اس کے اوپر بات کریں گے۔ شریف خاندان کے 28 آئی پی پیز ہیں اور آصف علی زرداری کی 16 ہیں، باقی دوسرے لوگوں کی ہیں۔ سہیل افریدی ہیلی کاپٹر میں گھوم رہے ہیں جل سنجے وغیرہ کرنے کے لیے، اور پارٹی الیکشن ہے یورپ میں جو ہو رہے ہیں اس کے اوپر تھوڑی سی گفتگو کریں گے۔ لیکن عمران خان کا جو کیس ہے عدالت میں لگا ہوا، اس کے بارے میں سسپینشن کی ایک اپیل تھی، اس کے بارے میں تھوڑی سی گفتگو کریں گے۔ لیکن میرا خیال آج ذرا ٹرمپ سے سٹارٹ کر لیتے ہیں۔ ٹرمپ صاحب کے ساتھ ہاتھ ہو گیا، ترول ہو گیا۔ ترول اس طرح ہو گیا سر ان کے ساتھ کہ انہوں نے پروجیکٹ فریڈم ایک سٹارٹ کیا تھا اور اب ان کو خود ہی اس کو بند بھی کر دیا۔ یعنی اس بندے نے امریکہ ایکسپوز کر دیا۔ باقی خبریں آپ نے سن لی ہوں گی، میں تو صرف اتنی سی بات کروں گا کہ اس بندے نے کیا ہمارے ساتھ، دنیا کے ساتھ کیا کیا، اور دنیا کو امریکہ کا ایک وہ شکل دکھائی ہے جو پہلے کبھی کسی نے دیکھی نہیں تھی۔ اور ایران کی شاندار ڈپلومیسی اور ایران کی شاندار استقامت اور ان کا شاندار طریقے سے کھڑے ہونا، اپنا زخموں کو باوجود، مار کھانے کے باوجود کھڑے رہنا، ان کی استقامت کو سلام ہے۔ انہوں نے ثابت کیا ہے کہ امریکہ جیسی قوت کے آگے بھی ہم کھڑے ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے ڈپلومیسی بھی بڑی شاندار کی ہے، بہن جا سین جو ہو رہی تھی، انہوں نے جنگ بھی بڑی شاندار طریقے سے لڑی ہے۔ اور یہ وہ بات ہے جو کل عمران ریاض نے بھی ہمارے پاس پروگرام میں کی کہ ایک ٹائم ہوتا ہے آپ کے مار کھانے کا اور آپ کو ڈٹ کے مار کھانی چاہیے اور کھڑے ہو کے کھانی چاہیے، ثابت قدمی سے بتانا چاہیے کہ آپ کی مار ہمیں ہرا نہیں سکتی، آپ کی مار ہمیں مار نہیں سکتی۔ اور عمران خان کے الفاظ کہ ہارتا وہ ہے جو ہار مان جاتا ہے، تو وہ والی صورتحال تھی۔ اور ٹرمپ صاحب کو پھر ایک دفعہ خود ہی کہنا پڑا کہ بھجن ہم نے ایسی نہیں لڑنا۔ اب اس ساری جنگ، مڈل ایسٹ کی جنگ میں ایک بڑی جو چیز سامنے آئی ہے وہ ہے امریکہ۔ امریکہ وہ سپر پاور تھا یا ہے یا سمجھا جا رہا تھا کہ جس کے آگے سارے سر نگوں تھے، اور جس کو سمجھ رہے تھے کہ یہ پتہ نہیں کیا کر دے گا یہ بندہ، یہ ملک پتہ نہیں کیا چیز ہے۔ لیکن ایران اور اس جنگ نے ثابت کیا ہے کہ یہ اپنے الائز کے بغیر، نیٹو کے بغیر، یورپ، امریکہ، فرانس، جرمنی کے بغیر امریکہ کچھ نہیں ہے۔ امریکہ از نو بڈی، امریکہ از ٹوٹلی زیرو۔ تمام تر اپنی جنگ حکمت عملیوں کے باوجود، اپنی طاقت کے باوجود، امریکہ جب تک دنیا اس کے ساتھ نہیں کھڑی، یورپ امریکہ اس کے ساتھ نہیں، یورپ اور اس کے ساتھ نہیں کھڑا ہوتا، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اور جیسا یورپ نے اس سے پیچھے اس جنگ میں گھسنے سے انکار کیا، جو کچھ نتنی یاہو نے کام کیے ہوئے تھے غزہ میں، اس کے بعد ان کا اتنی ہمت نہیں تھی، ان کی پبلک سینٹیمنٹ اتنے زیادہ تھے کہ اتنی ہمت نہیں تھی کہ اس فضول کی جنگ کے اندر گھستے، اور امریکہ اکیلا گیا۔ اور امریکہ کا حشر آپ نے دیکھا، دنیا نے دیکھا کہ امریکہ اب پسپائی کی طرف ہے۔ اور امریکہ کے اندر سے پوزیشن بھی یہ ہے، امریکہ کے اندر اس کے بارے میں نفرت بڑھتی جا رہی ہے، لوگ اس کو پسند بالکل بھی نہیں کر رہے، امریکہ میں اس کی پاپولیرٹی ختم ہوتی جا رہی ہے۔ تو امریکہ کے اندر بھی اس کے لیے حالات بھی اتنے اچھے نہیں ہیں ٹرمپ کے لیے۔ امریکہ کی یہ صورتحال نکل کے ہمارے سامنے آئی، اور یہ جو نے پروجیکٹ فریڈم سٹارٹ کیا تھا جی اب نے ہرمز کے اوپر، وہ بھی ان کا فیل ہو گیا۔ اور جس طریقے سے ریٹیلیٹ کیا اس ساری میں یو اے ای نے کا جو کردار ہے وہ بڑا عجیب و غریب ہے۔ یو اے ای بار بار یہ ثابت کر رہا ہے کہ وہ صہیونیت کے ساتھ ہے، وہ صہیونیوں کی جو قوت ہے اس کے ساتھ ہے، وہ پیسے کو اپنا مائی باپ سمجھ رہا ہے۔ وہ جس مقام پہ اپنی بڑی بڑی بلڈنگیں، بڑی بڑی چیزیں لے کے جا کے چلا گیا، جس طرح کے انویسٹمنٹ یہودیوں سے لی ہے، اس کے بعد شاید اس کے پاس کوئی اور آپشن بھی باقی نہیں بچی ہے۔ لیکن ایسے میں یو اے الگ بیہیو کر رہا ہے، لیکن شارجہ اور جو باقی جو اسٹیٹس ہیں جو چھوٹی چھوٹی ان کے ساتھ ہیں وہ الگ سے بیہیو کر رہی ہیں، اور وہ سمجھ رہی ہیں کہ اگر یو اے ای اسی طرح آگے بڑھے گا تو یہ شارجہ وغیرہ جو ہیں یہ سارے اپنی انڈیپینڈنس کا اعلان کر دیں گے، کہ یونٹی کے اندر سے نکل جائیں گے، یو اے ای سے باہر ہو جائیں گے، دبئی اپنا کلب پھرتا رہے گا۔ بہرحال ٹرمپ کی اور امریکہ کی یہ صورتحال ہے۔ اچھا جی، اب آتے ہیں عمران خان صاحب کا کیس ہے جو لگا تھا، اپیل کی گئی تھی، وہ ریجیکٹ ہو گئی، اور اس کو ریجیکٹ ہوئے 2-3 دن گزر چکے ہیں، اور اس کے اوپر بہت سارے بندوں نے بات کی ہے، شہزاد صاحب بات کر چکے ہیں، 2 اور بندے بات کر چکے ہیں۔ میں اس کو بڑا سیدھا سے دیکھنا شروع ہو گیا، مجھے لگ رہا ہے کہ یہ جو معاملہ ہے یہ یہاں پہ ہمیں اب سٹاپ لگانا چاہیے تھا، فل سٹاپ لگنا چاہیے اس معاملے پہ۔ اس معاملے پہ فل سٹاپ کیسے لگنا چاہیے کہ اس عدالتوں کا بائیکاٹ ہونا چاہیے۔ دیکھیں، بشرا بی بی کی جو اپیل ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ باز شریف تھا، اس کو ایک 50 روپے کے فارم کے اوپر باہر بھیج دیا گیا کہ اگر یہ مر گیا تو اس کی ضمانت کون دے گا۔
اب یہی بات اگر جج اس وقت کر سکے، یہاں کا جج یا ڈوگر جب لایا گیا، جیسے بھی اس کو لایا گیا، وہ ایک ساری داستان ہے، دنیا ساری جانتی ہے کہ 2 نمبر سے آدمی تھا اور نیچے سے اٹھا کے لا کے اس کو بٹھایا گیا، اور بٹھایا بھی اس لیے گیا کہ اس نے عمران خان کے جو کیسز ہیں ان کا ستیہ ناش کرنا ہے، اور وہ کر رہا ہے۔ اب عمران خان کو اگر بشرا بی بی کو بھی اس معاملے میں ضمانت مل جاتی تو ہم کہہ سکتے تھے کہ بھی ہمیں تھوڑی سی امید ہے کہ تھوڑی سی صورتحال ایسی ہے کہ اب ہمیں عدالتوں سے کچھ ریلیف مل سکتا ہے یا انصاف ہو سکتا ہے۔ خطرناک بات اس میں یہ ہے، خطرناک بات یہ ہے کہ یہ وہ کیس ہے جس کو تمام کے تمام وکلا، چاہے وہ عمران خان کے حق میں ہیں یا نہیں ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ 2 منٹ کی مار ہے، 2 تاریخوں میں یہ کیس ختم ہو سکتا ہے، اس کیس میں ہے ہی کچھ نہیں، یہ کیس جو ہے فارغ کیس ہے۔ اب ایسے کیس کو جو فارغ کیس ہے اس میں سینٹینس کو بھی کینسل نہ کرنا، اس بات کی پکی پکی دلیل ہے کہ بیہائنڈ دا ڈور بھی کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے، کوئی ڈیل نہیں ہو رہی، مذاکرات کوئی پچھلے بیہائنڈ دا سین کچھ بھی نہیں ہو رہا، بالکل سب کچھ ڈرامہ ہے کہ پتہ نہیں بیہائنڈ دا سین کچھ بات ہو رہی ہے یا کوئی چیت ہو رہی ہے، اور یا ان کو کوئی وہ ریلیف ملنے والا یا کوئی ایسی چیزیں نہیں، بالکل بھی نہیں ہے۔ یہ 100% جو ہے عمران خان صاحب کو بک کرنے کے لیے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بیہائنڈ دا بار جسے کہتے ہیں جیل میں رکھنے کے لیے ایک سازش ہے، اس کا ایک طریقہ ہے، اور اس کا ریجیکشن کے اوپر ہمارا رد عمل یہ ہونا چاہیے تھا کہ ہم ان عدالتوں پہ اعتماد کا غیر اعتمادی کا اظہار کریں اور ان کے اوپر پٹیشن، اور ایک سجیشن شہزاد اکبر صاحب کی طرف سے آئی تھی، بڑی امپورٹنٹ تھی، کہ ریفرنس دائر کیا جائے ان ججوں کے بارے میں، ان ججوں کے متعلق ریفرنس دائر، آپ اپنی کاروائی تو کریں، آپ اپنے پیپر ورک تو کریں، آپ وہ نہیں کر رہے۔ آپ کو یہاں پہ بائیکاٹ کرنا چاہیے، اس وقت جو عدالتیں ہیں ان کا عدالتوں کا مکمل بائیکاٹ کرنا چاہیے، ان کے بارے میں ریفرنسز دائر کرنا چاہیے۔ دیکھیں شہزاد اکبر صاحب گورنمنٹ میں رہے ہیں، جو بندے گورنمنٹ میں رہے ہیں، یا عمران ریاض ہیں، یہ بڑے ان کا ایکسپیرینس ہے، انہوں نے چیزوں کو بڑا کلوزلی واچ کیا ہوا ہے، ان کی رائے کو اہمیت دینی چاہیے۔ اور یہ ویسے بھی اب جو صورتحال بن رہی ہے پاکستان میں، اس میں میرا نہیں خیال ہے کہ آپ کو زیادہ کچھ سیاح ہونے کی ضرورت ہے، آپ کو کامن سینس بھی کوئی چیز ہوتی ہے، کامن سینس کا استعمال کریں، جو اس کامن سینس وہ آپ کو بتائے گی کہ آپ کا ان عدالتوں سے کچھ بھی نہیں ملنا، اب ان کا بائیکاٹ کر دینا ہی زیادہ بہتر ہے، ان کا بائیکاٹ کرنا ہی زیادہ بہتر ہے، اور آپ کو ایجیٹیشن کی طرف جانا ہے، آپ کو ایک طرف بائیکاٹ کرنا ہے، ایک طرف کے پی کے کی گورنمنٹ رکھے، باقی تمام اسمبلیوں سے ریزائن کریں، اور اس کے علاوہ اب آپ کے پاس کوئی اور آپشن ہے نہیں، میرا نہیں خیال ہے کہ اور کوئی آپشن ہے۔ اچھا جی، سہیل افریدی صاحب کا ایک کلپ دیکھا کہ وہ ہیلی کاپٹر میں بیٹھے ہیں اور مانسیرا کی طرف جا رہے ہیں۔ مجھے مانسیرا سے وہاں کے جو لوگ بتا رہے ہیں بتاتے ہیں 3-4 گھنٹے کا سفر ہے، میرا خیال ہے 3-4 گھنٹے کے جو آپٹکس ہیں وہ اچھے نہیں جا رہے ہیں، آپٹکس ہیں، دیکھنے والوں کو بڑا تکلیف ہو رہی ہے، دیکھنے والوں کو سوچنا پڑ رہا ہے کہ یار یہ ہو کیا رہا ہے، یا آپ کو ہیلی کاپٹر کے شوق ہے، کبھی آپ ایل وی کے شوز پہن لیتے ہیں، کپتان چپل اتار دیتے ہیں، کبھی آپ اس قسم کی چیزیں کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سہیل افریدی جو ہے اب وہ مکمل ٹریپ میں ہے، اور جرنیلوں کے ٹریپ میں، اور وہ اب فردر کوئی ایکشن کرنے کو تیار نہیں ہے۔ انگریزی میں کہا جاتا ہے کہ ایکشن سپیکس لاؤڈر دین ورڈز، آپ کو شاید کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، آپ کو صرف اپنے اعمال سے شو کرنا ہوتا ہے۔ جو بندہ اگر آپ کو ایک ناپسند شخص ہو، یا جس کے ساتھ آپ کی بن نہیں رہی ہے، یا کوئی ایسا ہے جس کے آپ نے احتجاج شو کرنا ہے، تو آپ نے اس کے ساتھ ہاتھ نہیں ملانا، سیدھا کھڑے ہو کے بات کر لینی، ضروری نہیں کہ آپ ہاتھ پیچھے کر رہے ہیں، ویسے السلام علیکم کر لو، ہاتھ آگے کرے تو اپنا ہاتھ پیچھے کر لو، یہ جیسچرز ہیں، یہ آپٹکس ہے، یہ ایک میسج دیتے ہیں اگلے بندے کو بھی اور دنیا کو بھی میسج دیتے ہیں کہ وہاں بھی آپ کے دل میں، آپ اپنی بات کے لیے کچھ، آپ کے ریزنٹمنٹ ہے، آپ کے اندر کچھ ایسی چیزیں ہیں جو آپ ان کے ساتھ بات چیت نہیں کرنا چاہ رہے ہیں۔ یہ آپٹکس جو ہیں وہ اب ہیلی کاپٹر کی شکل میں اگر آپ جائیں گے تو وہ بڑے آڈ سے ہو جاتے ہیں، مجھے نہیں پتا نہیں کیا مجبوری تھی، اگر وہ ہیلی کاپٹر یوز کر لیا، ایسی بڑی بات نہیں ہے، اور اگر وہ وزیر اعلیٰ کے پاس ہیلی کاپٹر ہوتا ہے، یہ ساری باتیں ٹھیک ہیں، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ آپ کن حالات میں، کس وقت میں آپ کیا کر رہے ہیں، اور کس وقت میں آپ نے کیا بیہیو کرنا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ جنازے میں جا کے آپ کہہ لگانے شروع کر دیں گے، یا آپ شادی کے فنکشن میں جا کے رونا شروع کر دیں گے، یہ نہیں ہوتا، یہ آپ نے آپٹکس اپنا جسچر دینا ہے، وہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ تو سہیل افریدی صاحب اس وقت موجوں میں ہیں، اور ایسے میں جو ہے مراد سعید کی سٹیٹمنٹ آئی ہے، اس مراد سعید نے بھی یہی بات کی ہے کہ یہ لوگ لگتا ہے کہ سارا کچھ بیچ بوجھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کو صرف ایک کرنیل جو ہے وہ سارا کچھ چلا رہا ہے، اور انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ان کے گھیرے میں۔ دیکھیں انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ اس وقت تک کچھ نہیں کر سکتی جب تک اس کے ساتھ اندر کے بندے نہ ملیں، اندر کے بندے ملیں گے تو اسٹیبلشمنٹ کچھ کرے۔ ایران میں کچھ نہیں کر پائی، ترکی میں کچھ نہیں کر پائی، کیونکہ اندر کی عوام جو تھی وہ کھڑی ہو گئی، عوام کھڑی ہو گئی، لوگ کھڑے ہو گئے۔ اگر پاکستان میں اگر لوگ کھڑے ہو جائیں، انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کیا کرے گی؟ کچھ بھی نہیں کر سکتی، یہ تو ان کا ہے۔ اچھا، یورپ میں الیکشنز ہو رہے ہیں، یورپ میں پی ٹی آئی کے الیکشنز ہو رہے ہیں، اور بڑے ہی اس میں فرانس سے اور جرمنی سے کچھ ایسی باتیں سامنے آ رہی ہیں جن سے لگتا ہے کہ یہاں پہ کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور ایک بات میں بڑا امپورٹنٹ کروں گا، میں نے آئین پڑھا، آئین سے جو باتیں سامنے آئی ہیں،
پی ٹی آئی کے اندر سے جو پی ٹی آئی کے جو آئین ہے اوورسیز کا او آئی سی کے تحت جو آئین بنا ہوا ہے وہ ایک عجیب و غریبی چیز ہے. وہ شاید بہت پرانا ہے یا کیا ہے مجھے سمجھ نہیں آ سکی. وہ صرف اوورسیز پاکستانیوں کو پیسے بنانے والی مشین کے طور پہ دیکھ رہا ہے. میں یہاں پہ بیٹھ کے ایسے نہیں دیکھ رہا. میں باہر بیٹھا ہوں اتنے سالوں سے, میں نہیں دیکھتا. اگر یہ پارٹی اسی طرح چلنی ہے جس طرح آئین نے اس کو کہا ہوا ہے یا جو اس طرح وہ چل رہی ہے, جب یہ پارٹی بنی تھی اس وقت حالات ڈفرنٹ تھے. ابھی جو حالات ہیں بڑے ڈفرنٹ ہیں. ابھی جو رپورٹس ہیں ان کے مطابق جو ممبرشپ ہوئی ہے جرمنی جیسے بڑے ملک میں, اور عجیب اتفاق عجیب بات یہ ہے کہ اتنا بڑا ملک ہے اور ایک ہی زون میں وہ کام کر رہا ہے. اس کے اندر کوئی سب زونز نہیں ہیں, کوئی اس کے علاقے نہیں بنے ہوئے. جس طرح انگلینڈ میں ہیں تقریباً 16 ریجنز ہیں, وہاں پہ کوئی ریجن شیجن والا چکر نہیں, وہاں ایک ہی ریجن چل رہا ہے. ایک تو یہ, دوسرا یہ کہ وہ ممبرشپ کے اوپر لوگوں کو بڑے اعتراضات ہیں, وہ ڈیٹیل اس میں ہم نہیں جاتے. لیکن میں یہ جو بات میں یہ کرنا چاہتا ہوں یہاں پہ وہ یہ ہے کہ اس پارٹی کو اوورسیز میں او آئی سی نے اس کو پراپرلی میرے خیال میں اس کو نہیں چلایا. او آئی سی ایک چیز ذہن میں رکھے, نمبر جب یہ پارٹی بنی تھی اس وقت جو حالات تھے دنیا کے چیزوں کے حالات تھے وہ بڑے ڈفرنٹ تھے. ان حالات میں تو آپ نے چلا یہ ہو گیا جو ہونا تھا, لیکن اب جو حالات ہیں وہ ڈفرنٹ ہے. اب آپ کو دو چیزوں کے اوپر کنسنٹریٹ کرنا ہے. ایک تو اپنے پاکستان میں سپورٹ کرنا, اپنی مدر پارٹی کو پی ٹی آئی کو سپورٹ کرنا. دوسرا آپ نے جو ہے یہاں پہ رہتے ہوئے, انگلینڈ میں رہتے ہوئے یا امریکہ یورپ یہاں بھی رہتے ہوئے, ہم نے یہاں بھی انٹیگریشن کرنی ہے, اس سوسائٹی کے ساتھ انٹیگریشن کرنی ہے. اس سوسائٹی سے ہم نے رہنا ہے. ہم ایز اے پارٹی سوسائٹی میں کیا رول پلے کر رہے ہیں؟ زیرو. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہمارا اپنے ایم پیز تک رسائی نہیں ہے. ان کے تک اگر ہماری رسائی ہے تو بڑے آڈ طریقے سے ہے. پھر یہ کہ جو ہماری ساری کی ساری کی عادت ہے وہ اتنی لکھی پڑی ہے کہ آپ ان کو اندازہ نہیں کر سکتے. تو ہمیں ان چیزوں کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. اور کسی بندے نے مجھے ایک بڑی ہائی پروفائل یورپ کے کسی بندے نے ایک بات کی, بڑی بات اس نے کی. اس نے کہا جی یہ تو مائنس عمران خان ہے, ہمیں عمران خان کی چیز کے لیے ہم نے جدوجہد کرنی تھی, لیکن آپ پارٹی چلا رہے ہیں, الیکشن بھی کرا رہے ہیں, لوگ آ رہے بھی رہے ہیں, لوگ جا بھی رہے ہیں. بہرحال ان کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے, اس کے اوپر ڈیٹیل نہیں جاتے. لیکن ان کا یہ خیال ہے کہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں ہم, یہ سب ہمارے مائنس عمران خان ہو رہا ہے. اور یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ جی بہت حد تک جو ہے نا جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں وہ انوالو, ان کے بندے انوالو ہیں. بہرحال اس کو یہ اس طرح کا سلسلہ. لیکن یہ ہے کہ یہاں پہ او آئی سی کو بہتری کی ضرورت ہے اور اس کے اوپر زیر حاضر گفتگو کی ضرورت ہے. اس کو آئین کو, کانسٹیٹیوشن کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. اور اس کو پی ٹی آئی اوورسیز جو ہیں ان کا جو کردار ہے اپنی سوسائٹی میں, جہاں بھی وہ رہ رہے ہیں, انگلینڈ میں تو انگلینڈ میں, فرانس میں, جرمنی میں, وہاں کے لوکل باڈیز میں, لوکل چیزوں میں ہمارا کیا کردار ہے, کیا چیزیں, کیا رول ہم پلے کر رہے ہیں, وہ بڑا ہی امپورٹنٹ ہے. وہ پاکستان کے لیے بعد میں لابنگ کرنے کے لیے بھی کام آئے گا. اور یہ دیکھیں ایک چیز ذہن میں رکھیں, عمران خان صاحب آج ہیں کل نہیں ہے, یہ پاکستان میں ہمیشہ رہے گا, پاکستان کے عوام میں ہمیشہ رہیں گی. یہ جو اسٹیبلشمنٹ گندا کردار ادا کر رہی ہے نا, یہ جو گھنونا اور ذلیل اور کمین اور گھٹیا کردار ادا کر رہی ہے اوورسیز میں بھی اور پاکستان میں بھی, یہ پاکستان کو کہیں نہیں لے کے جائے گا. پاکستان ختم ہو جائے گا, پاکستان آگے مک چکا ہے, پریکٹیکلی ہے کچھ نہیں. تو جو کچھ بھی یہ کردار کیا جا رہا ہے اس کو پاکستان کی جو ڈیولپمنٹ ہے, پاکستان کے آنے والا وقت, اس کو یہ چیز ذہن میں رکھ کے فیصلے کریں کہ نواز شریف نے ایک مرنا ہے, شہباز شریف نے مرنا ہے, بی بی نے ختم ہو جانا ہے, آصم علی نے ختم ہو جانا ہے, عمران خان نے ختم ہو جانا ہے, پاکستان میں رہنا اور آنے والی نسلوں کا آپ نے کیا دینا. یہ آپ کا ٹارگٹ ہونا چاہیے. انصاف اور جسٹس دینے کا آپ کا معیار ہونا چاہیے. اس معیار پہ اگر آپ چلیں گے تو پاکستان کچھ بنے گا. ورنہ پھر اپنے جبوں پر ہو, 4 دن زندگی کھڑو, موجاں کرو, پھر وہی لکڑی کے تابوت میں بیٹھ کے آپ اس دنیا سے رخصت ہو جاؤ. یہ والی صورتحال ہے. اچھا جی, بڑی خطرناک قسم کی چیزیں جو ہیں اب تک لوگوں تک پہنچ چکی ہوئی ہیں. آئی پی پیز کا بڑا رول ہے. پاکستان میں بجلی کا جو بحران ہے, بجلی کی جو قیمت بڑھتی جا رہی ہے اور بجلی کے جو رولے ہیں وہ بڑے عجیب و غریب ہیں. اور یہ آپ تمام لوگ جانتے ہیں کہ جو آئی پی پیز ہیں وہ تقریباً 28 آئی پی پیز جو بجلی بنانے کے جو کارخانے ہیں, جن کو آئی پی پیز کہتے ہیں, بجلی بنانے کے جو کارخانے, 28 کارخانے جو ہیں وہ شریف خاندان کے ہیں, 16 کے قریب جو ہیں وہ آصف علی زرداری صاحب کے ہیں, اسی طرح ان کے باقی لوگوں کے. اب آپ یہ پاکستانی قوم یہ ذہن میں رکھیں, جب یہ مریم آپ کو رحمت کارڈ دے رہی ہے, ایک چیز ذہن میں رکھیں, یہ کوئی آپ کے اوپر آسان نہیں کر رہی ہے, ایسی کوئی چیز نہیں کر رہی ہے. ان کا پلان یہ ہے کہ یہ آہستہ آہستہ لوگوں کو عمران خان سے دور کیا جائے اور اپنی طرف لے کے آ جائے. لیکن یہ چیز ذہن میں رکھیں, چوری کا ووٹ لے کے یہ آئے ہیں. نمبر 1, سب سے بڑا پاکستان کا ظلم, انہوں نے پاکستان کی عوام کا ووٹ چوری کیا. نمبر 2, آئی پی پی جو بنائے ہیں وہ پاکستان کی عوام کا خون چوس رہے ہیں. یہ اب بار بار اس بات کو سن رہے ہیں کہ چاہے وہ بجلی بنائیں نہ بنائیں, ان کو اپنے پیسے دینے ہیں. یہ انہوں نے معاہدے کیے ہوئے ہیں اور ان معاہدوں کو کینسل کرنے کی کسی نے بھی کبھی ضرورت نہیں کی. عمران خان صاحب نے تھوڑی سی ٹرائی کی تھی اور کچھ انہوں نے بہتری اس میں لے کے بھی آئے, لیکن اور پھر ان کو ڈالرز کے ساتھ ان کی پیمنٹوں کو اٹیچ کیا گیا. یہ ساری چیزیں جو ان لوگوں نے کی تھی وہ اپنی جیبیں بھرنے کے لیے کی تھی. اور پاکستان کی عوام یہ ذہن میں رکھے کہ آپ عمران خان کے لیے نکلتے نہیں نکلتے, آپ اپنے لیے نکلیں.
اس پاکستانی خطہ نکلے، ورنہ یہ لوگ سارے کا سارا پیسہ کھا جائیں گے، پاکستان کھا جائیں گے۔ پاکستان بجلی بنا نہیں رہا، کیپیسٹی ان کے پاس ہے، بنا سکتے ہیں، بنا نہیں رہے ہیں، لوگوں کو اندھیرے میں جھونکا ہوا ہے، لوگوں سے پیسے بٹیر رہے ہیں اور بٹور رہے ہیں، اور یہ لوگ کھا رہے ہیں۔ یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ یہ لوگ کھا رہے ہیں، اور یہ لوگ آپ کو کبھی رحمت کارڈ لے کے آتے ہیں، کبھی یہ فارم 47 کی حکومت کے ذریعے آپ کے اوپر مسلط کر دیے جاتے ہیں، کبھی اسٹیبلشمنٹ آپ کو جاتی کہ آپ کو بتا رہی ہے کہ یو آر بلڈی سویلینز، آپ کے ووٹ کی کوئی اہمیت نہیں ہے، آپ کو یہ میسج دیا جاتا ہے۔ یہ سارے کام اسٹیبلشمنٹ، پاکستان کے جرنیل اور یہ اشراف، یہ اس بات کے اوپر لگی ہوئی کہ پاکستان کی عوام کو یہ ثابت کر دیا جائے کہ آپ آنے کے نہیں ہیں، آپ کا کچھ نہیں ہے، آپ کا نہ کچھ ہے، نہ آپ کا کچھ بننا ہے۔ یہ بڑا پاکستان کی عوام کو سوچنے کی بات ہے کہ سارا کا سارا پیسہ جو ہے وہ شریف خاندان اور زرداری خاندان کھا رہے ہیں، اور ساتھ میں ان کے جرنیل ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ جرنیل اپنا وہ کہتے ہیں حصہ بڑا جسا والی بات ہے کہ جتنا ان کا جسامت ہے اس کے حساب سے وہ اپنا لے رہے ہیں، اپنا حصہ لیتے ہیں، اور ڈٹ کے لیتے ہیں، اور اس میں سارے جرنیل شامل ہیں۔ اور ان کا صرف اور صرف عمران خان ان کو کیوں چبھتا ہے؟ صرف اس لیے چبھتا ہے، اب ایک شادی ہوئی ہے لاہور میں، پاکستان کے کسی تحریک انصاف کے کسی ایم پی اے کی بیٹے کی یا بیٹی کی، وہاں پہ یہ سارے اکٹھے تھے۔ یہ آپ دیکھیں کہ کسی کو اس اپوزیشن لیڈر کا پتہ ہی نہیں ہے، مجھے بھی نہیں پتا تھا کہ یہ اپوزیشن لیڈر صاحب یہ صاحب ہے پنجاب گورنمنٹ، تو یہ پنجاب میں کا کردار ہے جو یہ لوگ کر رہے ہیں، اور یہ سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں، یہ سارے کے سارے اکٹھے ہوتے ہیں عوام کو کھانے پینے کے لیے۔ تو اب عوام کو یہ بات یہ سوچنی ہے کہ اب آپ نے جو پروٹیسٹ جو تحریک سٹارٹ کرنی ہے وہ ان تمام چیزوں کے خلاف ہوگی، کیونکہ عمران خان ان تمام چیزوں کے خلاف جا کے لڑ کے کھڑا ہو چکا ہے۔ عمران خان ان کے خلاف کھڑا ہو گیا ہے اور ان کے خلاف لڑ رہا ہے۔ اور ایک بات آخر میں مضبور کروں گا جو مجھے کل عمران ریاض نے ایک ہمارے پروگرام میں کی، جو ہم نے ایک لائیو کر رہے تھے، مجھے وہ فکرہ بڑا زبردست لگا، میں اس کو بار بار کوٹ بھی کروں گا کہ آپ نے مار کھانی اور ہمت سے مار کھانی، اور آپ نے بتانا ہے کہ اس مار سے ہم ختم نہیں ہوئے۔ عمران خان جیل کے اندر ڈٹ کے کھڑا ہوا ہے، پاکستان تحریک انصاف باہر ڈٹ کے کھڑی ہو، کچھ نہیں ہوگا۔ اچھا وقت آئے گا، اور ضرور آئے گا، انشاءاللہ آئے گا، اور یہ آنا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اتنے برے وقت کے بعد صرف برا وقت ہی ہمیشہ چلتا رہے، یہ کبھی ہوا نہیں ہے، نہ کبھی ہوا گا، دنیا کی تاریخوں میں یہ کبھی نہیں ہوا۔ اچھا وقت آنا ہی آنا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کس شان کے ساتھ ہم نے مقتل میں کھڑے ہیں، اور کس شان کے ساتھ ہم لوگ یہ جنگ لڑ رہے ہیں اس اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، حقیقی آزادی کے لیے، ان جرنیلوں کو واپس دھکا دینے کے لیے اپنی بیرکوں میں۔ یہ عمران خان زور لگا رہا ہے، عمران خان کی طاقت بنے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔